بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ساحلی قہوہ خانے میں بیٹھے تھے۔ شدید سردیوں کی قہر والی رات تھی۔ آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ جلتی ہوئی لکڑیوں سے نیلا نیلا دھواں اٹھ رہا تھا۔ آگ سے اٹھنے والے آتشی رنگ ہمارے چہروں پر بھی رقصاں تھے۔ ہم سب ملا تھے، کوئی جوان، کوئی بوڑھا، کوئی ادھیڑ عمر کا تھا۔ ساحل پُت 3 بحری جہاز لنگر انداز تھے، جنہیں اب تک اگلی منزل کی طرف چل دینا چاہیے تھا۔ ساحلی مزدوروں کی ہڑتال کی وجہ سے ہم یہاں پھنس گئے تھے، کیونکہ جب تک مزدور جہازوں پر لدا سامان اتارے، ہمارا آگے جانا ممکن نہیں تھا۔ یوں ہمارا زیادہ وقت قہوہ خانوں میں داستانیں سنتے سناتے گزر رہا تھا۔ آج سب کی نگاہیں ایک بوڑھے ملا پر جمی تھیں، جس کے خشک ہونٹ کوئی عجیب و غریب داستان کہنے کو مچل رہے تھے۔ ہم یہ داستان سننے کو بےتاب بیٹھے تھے۔ آخر بوڑھے ملا نے ایک گہری نگاہ ہم سب پر ڈالی، قہوے کا آخری گھونٹ بھرا اور یوں یادوں کی کڑیاں جوڑتے ہوئے بولا، وہ ایسی ہی تاریک، سرد اور قہر آلود رات تھی۔ ہمارا جہاز سمندری طوفان میں گر گیا تھا۔ طوفانی لہروں کے تھپڑوں میں جہاز کسی کاغذ کی کشتی کی طرح ڈگمگا رہا تھا۔ جہاز کو بچانے کی ہماری سب تدبیریں ناکام ہو گئی تھیں۔ ہم جہاز کو چھوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ زور کا کڑاکا ہوا اور جہاز درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ بہت سے لوگ سمندر میں جا گرے۔ میں ڈوبتے جہاز کے ایک ستون کا سہارا لیے کھڑا تھا، جو تیزی سے پانی کی تہہ میں غرق ہو رہا تھا۔ میں نے قریب ہی پانی میں تیرتی اپنی بندوق جھپٹی۔ اتفاق سے ایک چپو بھی مل گیا۔ میں نے فوراً سمندر میں کشتی پہ چھلانگ لگا دی۔ عملے چند اور لوگ بھی ڈوبتے ابھرتے کشتی پر پہنچے۔ کشتی طوفانی لہروں کے رحم و کرم پر نامعلوم منزل کی طرف چل پڑی۔ زندگی اور موت کے اس سفر میں 1 رات اور 1 دن گزر گیا۔ بھوک سے ہمارا برا حال تھا۔ سمندر کا نمکین پانی پی پی کر ہمارے حلق میں کانٹے سے نکل آئے تھے۔ دوسری رات کا آخری پہر تھا۔ ہم زندگی سے مایوس ہو چکے تھے کہ ہمیں دھندلی سی درختوں کی پرچھائیاں نظر آئیں۔ ہماری امیدوں کے دیے ایک دم سے جگمگا اٹھے۔ قریب پہنچے تو دیکھا سمندر کے بیچوں بیچ ایک جزیرہ تھا۔ جیسے ہی کشتی کنارے لگی، ہم چھلانگیں مار کر اترے اور کشتی کو گھسیٹ کر خشکی پر لے گئے۔ ابھی ہم اندھیرے میں آس پاس کا جائزہ ہی لے رہے تھے کہ کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ پھر کوئی چیز تیزی سے ہمارے سروں کے اوپر سے گزر گئی۔ یہ ایک نیزہ تھا، جو ہم سے کچھ دور زمین میں پیوست ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کسی نامعلوم زبان میں ایک نعرہ گونجا۔ ہم جلدی سے زمین پر لیٹ گئے۔ میں نے لیٹتے لیٹتے ہی آواز کی مست گولی چلا دی۔ ایک چیخ فضا میں گونجی۔ میں نے دوسری گولی چلائی، پھر تیسری، اور ایک اور چیخ بلند ہوئی۔ کچھ بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں، پھر سناٹا چھا گیا۔ اسی وقت چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ ہم محتاط قدموں سے اس طرف بڑھے جس طرف سے ہم پہ حملہ ہوا تھا۔ دیکھا تو وہاں چند قدموں کے نشان اور خون کے دھبوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حملہ آور اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر بھاگ گئے تھے۔ ہم آنے والے خطرے سے نپٹنے کے لیے ادھر ادھر کوئی محفوظ گوشہ تلاش کرنے لگے۔ اتنے میں اچانک نعروں کی آوازیں سنائی دیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہمیں چاروں طرف سے وحشی جنگلیوں نے گھیر لیا۔ وہ سب نیزوں سے مسلح تھے اور وحشیانہ انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ ہمارے پاس سوائے پیچھے ہٹنے کے کوئی چارہ نہ تھا۔ ایک وحشی نے نیزے کی آنی سے ہمیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم سر جھکائے ان کے ساتھ چل پڑے۔ بندوق انہوں نے میرے ہاتھوں سے چھین لی تھی۔ کافی دور تک چلنے کے بعد ہم ایک کھلے میدان میں جا پہنچے، جہاں چھوٹی بڑی بہت سی جھونپڑیاں تھیں۔ ایک بڑی جھونپڑی کے سامنے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی کھڑا تھا۔ ہمیں لانے والوں نے اسے کچھ بتایا۔ اس نے غضبناک نظروں سے ہماری طرف دیکھا اور اپنی زبان میں اپنے ساتھیوں سے کچھ کہتا رہا، جس کا خلاصہ ہمارے ایک ساتھی نے، جو یہ زبان تھوڑی بہت سمجھتا تھا، بتایا کہ وہ دونوں جنگلی جو میری بندوق سے زخمی ہوئے تھے مر چکے ہیں۔ اب ہمارے مستقبل کا فیصلہ سردار صبح کرے گا۔ ہمارے ہاتھ جنگلی بیلوں سے باندھ کر ہمیں ایک جھونپڑی میں دھکیل دیا گیا۔ باہر نیزہ اٹھائے پہرے دار موجود تھے۔ صبح ہوئی تو ہمیں کھانے کو کچھ پھل دیے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیں لے جا کر ایک کھلے میدان میں درختوں سے باندھ دیا گیا۔ ایک طرف آگ کا الاؤ روشن تھا۔ آگ کے گرد کچھ لوگ عجیب سے گیت گا رہے تھے۔ سمجھے یہ الاؤ ہمیں جلانے کے لیے دکھایا گیا ہے، مگر پھر پتہ چلا یہ ان مرنے والے جنگجوؤں کی آخری رسوم ادا کی جا رہی ہے۔ یہ رسوم ادا کرنے کے بعد چند جنگلی ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ایک جنگلی ہم سے مخاطب ہوا اور کچھ کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ہم نے ان کے 2 ساتھیوں کو مار ڈالا ہے، اس لیے اب ہم بھی مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ سردار کے حکم سے کل دیوتاؤں کے حضور ہمارے بھیٹ دی جائے گی۔ یہ سنتے ہی ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بیوی بچوں، ماں باپ اور بہن بھائیوں کی تصویریں گھومنے لگیں۔ پھر ہمیں جھونپڑی میں بند کر دیا گیا۔ رات کو ہم نے فیصلہ کیا کہ مرنا تو ایک دن ضرور ہے، اپنے گلے کٹوانے اور شعلوں میں جل کر کوئلہ بننے سے بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ نکلیں۔ ہم رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ پہرے دار جنگلی تھک کر سو جائیں یا اونگ لگیں تو ہم ان پہ قابو پا کر نکل بھاگیں۔ رات جانے کا کون سا پہر تھا کہ ہمیں اونگ آنے لگی۔ ہم نے جاگنے کی بڑی کوشش کی مگر صبح کے کر کے سوتے چلے گئے۔ پھر زوردار آندھی کے جھکڑوں سے ہماری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو نہ وہ جھونپڑیاں تھیں، نہ وہ جنگلی، نہ درخت، نہ جھاڑیاں، ریت کا کھلا میدان تھا جہاں ہم پڑے تھے۔ ہم نے پورا جزیرہ چھان مارا مگر کوئی ایک جنگلی بھی کہیں چھپا ہوا نظر نہ آیا۔ جانے وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے، جانے ان کا کوئی وجود تھا بھی کہ نہیں، یا وہ سب بھوت تھے۔ یہ خیال آتے ہی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہم اپنی کشتی کی طرف بھاگے۔ خدا کا شکر ہے کشتی وہاں موجود تھی۔ ہم کشتی میں سوار ہو گئے اور کئی دن تک سمندر میں بھٹکتے رہے۔ پھر ایک بحری جہاز والوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ یوں ہم مذہب دنیا میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔